اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ دیکھنے کی، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو قانون بناتے ہیں اس میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں کیا فرق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی انسان کوئی قانون یا کوئی لا یا کوئی اصول بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے میرا فائدہ کیا ہے وہ یہ سوچے گا۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اونچی سوچ والا آدمی یہ سوچے گا کہ بھائی میں اور میری فیملی، اس کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آدمی خود غرض ہو جاتا ہے اپنے معاملے میں بھی، یا زیادہ سے زیادہ اس کی سوچ جاتی ہے کہ بھائی میں اور میرے بیوی بچے اگر خوش رہیں تو بس، بھلے میں اپنے بھائیوں کا حق مار دوں، بہنوں کا حق مار دوں، پڑوسیوں کا حق مار دوں۔ اس سے ذرا اونچی اور سوچ آ جائے تو بھی مفاد کے لیے آدمی زیادہ سے زیادہ اپنے محلے کی کوشش کرے گا، محلے والوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ میں اور میرا ہندوستان، یا میں اور میرا پاکستان، میں اور میرا امریکہ۔ یعنی انسان کی سوچ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ملک تک جاتی ہے، وہاں رک جاتی ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے نہیں سوچتا۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ایک کمزوری ہے انسان میں کہ وہ اپنے پیریڈ کے لوگوں کے بارے میں ہی سوچے گا، آگے آنے والی نسلوں کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا جو بنیادی فرق ہے، انسانوں کے قانون میں اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی قانون بناتے ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کے انسان کے پہلے انسان اس دنیا سے میں جو آئے ہیں وہاں سے لے کے آخری انسان جو پیدا ہوگا، ان تمام کے لیے وہ اپلیکیبل ہوگا، قابل عمل ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قانون یہ ہوتا ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر پیریڈ کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام جب بنائے گئے تھے، جب بھیجے گئے تھے دنیا میں تو اس وقت قابل عمل تھا اور اس کے بعد وہ بند ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے چینجز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی اس میں تبدیلی لائی ہے، لیکن وہ بنیادی اصول جو ہیں وہ جیسے کہ ویسے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ قانون ایسا ہے جو آخری سانس تک، ہر انسان تک، اس دنیا کے آخری دن تک، آخری لمحے تک بھی جو ہے یہ قانون سب پہ لاگو ہوگا۔ سانس لینے کا قانون، کھانا کھانے کا قانون، کسی کا قتل نہیں کرنا چاہیے، آپ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو اتنا سمجھ لیجئے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے اور اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کے رسول کا قانون ہے، تو اس کو چیک کر کے دیکھیے کہ کیا یہ قانون کے اندر یکسانیت ہے، کیا یہ قانون سب کے لیے اپلیکیبل ہے۔ تو کچھ ہمارے پاس رسم و رواج ایسے بنا لیے گئے ہیں، جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ بھائی آپ کو اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور آپ کے جسم کا بیکٹیریا مرنے کے لیے بیر کا پتہ اگر آپ اس کو بوائل کر کے نہائیں تو آپ کے جسم کی جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے گی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیزیں رکھی ہے، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو مر جانے کے بعد غسل دینے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ تب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قانون واقع اللہ کا یا اللہ کے نبی کا بنایا ہوا ہے یا نہیں۔ اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ ایک شخص تھائی لینڈ میں پیدا ہوتا ہے، کہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے، رشیا میں، فلپین میں، چائنا میں، افریقہ میں، ادھر کینیڈا میں، ادھر آسٹریلیا میں، تو کیا ساری دنیا اپنی میتوں کو، اپنے لوگوں کے مرنے والوں کو بیر کے پتے سے نہلا رہی ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سائنسی ایجاد ہے یا پھر ایک ٹیکنیک ہے، یا پھر اس طرح کے کچھ معاملات اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں کہ بھئی آپ بیر کے پتے سے نہایا کریں، جو نظر ٹوکا، جادو وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے جسم سے دور ہو جائیں گی، اس طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو آپ یہ تو سوچ لیجئے نا کہ یہ ساری چیزیں، اب کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو مرنے کے بعد ہی ہے، تو آپ یہ بھی تو چیک کریں کہ واقعی وہ مرنے کے بعد بھی ہے یا زندوں کے لیے بھی یہ ممکن ہے۔ خیر، میں یہ ایک مثال دیتے ہوئے چل رہا تھا آگے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کوئی بھی بات پہ عمل کرنے کے لیے کہ آپ کے ذہن کے 3 حصے ہیں میموری کے۔
ایک حصہ وہ ہے جو آپ پہلی مرتبہ ایک بات سوچتے ہیں، آپ کے دماغ میں آئی، ابھی تک کسی کے دماغ میں نہیں آئی، جیسے الیکٹریسٹی ہے، یہ موبائل فون ہے، ہوائی جہاز ہے، جو بھی نئی نئی ایجادات ہیں، یہ انسان کے ذہن میں خود ہی سے آتی ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو آپ اپنے باپ دادا سے، اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے، ٹیچروں سے، اپنے دوست احباب سے، محلے والوں سے، دنیا والوں سے سیکھتے ہیں۔ تیسرا آپ کا حصہ میموری کا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ علم کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے خیالات اور اپنے باپ دادا کے خیالات کو اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں کہ یہ واقعی اللہ کے قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس پہ عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سب کی سمجھ میں آئے، جو غلطی ہو اللہ مجھے معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔